اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب کوئی حج، عمرہ یا جہاد سے لوٹے تو کون سی دعا پڑھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد یا حج اور عمرے سے لوٹتے تو زمین کی ہر اونچی جگہ پر چڑھتے وقت 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کی حکومت اور بادشاہت ہے، وہی تاریخ کے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم سفر سے لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، اپنے مالک کی بندگی کرنے والے، اس کے حضور سے داریز ہونے والے، اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس اکیلے نے کفار کی افواج کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ دعا جہاد اور حج اور عمرے کے سفر کے لیے ہی خاص نہیں بلکہ ہر سفر سے واپسی پر پڑھی جا سکتی ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اختیار کیا گیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں اس حدیث پر انہی الفاظ کے عنوان سے اسے قائم کیا: جب سفر پر جائے یا واپس آئے تو کیا پڑھے؟ آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنا اور 3 آدمیوں کا ایک سواری پر بیٹھنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے تو بنی عبد المطلب کے چند لڑکے آپ کے استقبال کے لیے گئے۔ ان میں سے ایک کو آپ نے اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا حاجیوں کی آمد و رفت کے وقت ان کی تعظیم اور اکرام اور استقبال کرنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا استقبال کرنے والوں کو روکا نہیں بلکہ ایک کو اپنے آگے اور دوسرے کو پیچھے بٹھا کر استقبال کی توثیق فرمائی۔ مسافر کا اپنے گھر میں صبح کے وقت آنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے اور جب واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کی وادی کے نشیب میں نماز ادا کرتے اور صبح تک وہاں رات بسر کرتے۔ شام کے وقت گھر آنا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس اپنے سفر سے بوقت شب واپس نہ آتے، صبح کے وقت گھر آتے یا شام کے وقت تشریف لاتے۔ جب آدمی اپنے شہر پہنچے تو رات کے وقت گھر نہ آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے رات کے وقت اپنے گھر آنے سے منع فرمایا۔ مدینہ کے قریب پہنچنے پر سواری کو تیز کرنے کا بیان۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے مدینہ طیبہ واپس آتے اور مدینہ کی راہوں کو دیکھتے تو فرط شوق سے اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، اگر کوئی اور سواری ہوتی تو اسے بھی ایڑی لگاتے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا، حارث بن عمیر نے حمید ہی کے طریق سے اس روایت کے ساتھ یہ اضافہ نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہ آیت کریمہ ہمارے متعلق نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ انصار جب حج کرتے اور واپس آتے تو دروازوں سے اپنے گھروں میں داخل نہ ہوتے بلکہ گھروں کی پچھلی جانب سے اندر آتے۔ ایک انصاری شخص آیا دروازے سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس وجہ سے اسے شرمندہ کیا گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، گھروں کو ان کی پشتوں سے داخل ہونا نیکی نہیں، البتہ نیک شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈر جائے۔ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اللہ اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔